نہیں کھائے گا جب تک اپنے یار کا دیدار نہیں کر دیتا. اور پھر یہاں تک کہ آپ نے نہیں کھالا. آپ کی سیرت کی جون سی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کی والدہ سہارا دے کر کریم آقا کی بارگاہ میں گئی, لے کر گئی, اور پھر محبوب ہو, کائنات کا مالک ہو, اور پھر اپنے عاشق کو اس طرح بے راستے پہ چھوڑ دے. مصطفیٰ نے جب دیکھا ابوبکر کب ساروں کے ساتھ آ رہے ہیں, کریم آقا کھڑے ہو کر ابوبکر کا استقبال کر, سبحان اللہ, گلے سے لگا کر کہا آج تو نے کا حق ادا کر دیا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا ابوبکر یہ انگوٹھی میری لے جاؤ, اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نقاش کے پاس لے گئے, راستے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہو اور میرے محبوب کا نام نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ یار کا نام یار سے جدا کر کے لکھا جائے. کہا الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے ساتھ نقاش کو کہا محمد رسول اللہ بھی لے دو. کریم آقا نے یہ بات نہ کہی تھی, نہ اجازت دی تھی, لکھوا دیا. انگوٹھی کریم آقا کی بارگاہ میں واپسی میں پیش کر دی. آقا یہ لکھوا لایا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی دیکھی اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اور نیچے ابوبکر صدیق لکھا ہے. آپ کا نام مبارک بھی لکھا ہے. کریم آقا نے فرمایا ابوبکر میں نے تو یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ, یہ اضافہ اتنا کیوں؟ آقا صرف ایک لفظ کا میں جواب دے سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا جو الفاظ ہیں یہ میں نے لکھوائے ہیں اس لیے کہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا. باقی جو میرا نام ہے یہ میں نے نہیں لکھوایا, وہ میں نے نہیں لکھوایا. ابھی ابوبکر صدیق اتنی بات کر ہی رہے تھے, اللہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل اتر آتے ہیں, کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا آپ کے یار نے آپ کا نام آپ کے رب سے جدا لکھنا گوارا نہیں کیا, رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہے. عرش کے مالک نے حکم دیا جبرائیل ہماری بھی محبت گوارا نہیں کرتی, ہم دونوں کا نام ہو ساتھ ابوبکر کا نام نہ ہو. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. یہ عشق تھا ان کی محبت تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات آئے, دروازے پہ بھی دستک دی, ابوبکر پہلے دروازے پہ موجود ہے. فرمایا ابوبکر اتنا جلدی کیا کر رہے تھے؟ آقا ایک دن آپ نے فرمایا تھا ہم نے مکہ چھوڑنا ہے, ابوبکر تیاری رکھنا ہم نے جانا ہے. آقا عرصہ گزر گیا, اس دن سے ابوبکر رات کو کبھی سویا ہی نہیں ہے. کبھی یار آ جائے اور دروازے پہ مصطفیٰ کھڑے رہے اور ابوبکر آرام کرتا رہے. آقا میرا عشق گوارا نہیں کرتا. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی. ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے, وہ محبت کا ہی اثر ہے. یار سے محبت بندہ اتنی ٹوٹ کے کرے, اس محبوب کے ساتھ والہانہ عشق کرے, انیوا پیار کرے, پھر اس محبوب کا رنگ نہ چڑھے بندے پہ. میں نے کہا اگر اس دور میں اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ جس نے حضور سے عشق کیا ہے اور پھر اسے رنگ نہ چڑھا ہو, رنگ چڑھا ہے کسی کو دیکھنا ہے تو یتیم خانے میں ایک بابا لیتا ہے, اس کو دیکھ لے. اس نے حضور کے عشق کی بات کی, اللہ نے اس کے چہرے پہ لکھ دیا کہ یہ عاشق رسول ہے. ہر بندہ مان رہا ہے کہ یہ عاشق رسول, چہرہ ہی ایسا بنا دیا کہ یہ بندہ کو جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں 15ویں صدی میں باب رضوی کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے جو صرف حضور کی عشق کی بات کرتے تھے, تو ابوبکر کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. ابوبکر کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو حضور کا رنگ چڑھا ہوا تھا ابوبکر پہ. بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مدینہ میں صحابہ تھے, پہچاننے میں ان سے یہ خطا ہو گئی, وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ کون ہے اور ابوبکر کون ہے. لوگوں کا دھیان ابوبکر کی طرف بڑھ گیا, رنگ چڑھ گیا تھا محبت کا, عشق کا رنگ چڑھ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر تھوڑی دھوپ تھی حضور کے اوپر سایہ کیا, کہا آقا تو یہ ہے, میں تو ان کا خادم اور غلام ہوں. عشق کا رنگ تھا. عشق جب آخر میں پہنچتا ہے, اپنے آخری لمحات پہ پہنچتا ہے, عروج پہ پہنچتا ہے,
کہا یارو میں نے حضور سے اتنا محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنا والہانہ عشق کیا، اب دنیا ظاہری سے جا رہا ہوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے یارو، جب میرا دنیا سے وصال ہو جائے، میری میت کو جب غسل دے دو، میری چار پہ اٹھا کر تیرے رسول کے سامنے سبحان رکھ دو۔ اللہ، اور یہ اتنا کہہ دینا کہ غار والا یار مزار پہ ملنا چاہتا ہے، مزار ساتھ بنوانا چاہتا ہے، آپ کی قبر کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اگر اندر سے آواز آ جائے تو ابو بکر کو یہی دفنا دینا، اگر آواز نہ آئے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کو دروازے پہ لایا گیا، کہا آقا آپ کا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا محب۔ ادھر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، سبحان محبوب اللہ، کو محبوب کے ساتھ ملا دیا جائے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باقی آپ کو گھر چھوڑ آئے، انہوں نے سمجھا کہ اب ابو بکر اپنے یار کا نام نہیں لے گا، انہوں نے سمجھا تھا کہ عشق کچھ ایسے ہی چڑھ جاتا ہے، یہ عشق کی مستی چاند گولیوں سے اتر جاتی ہے، یا چاند تھپڑوں سے اتر جاتی ہے، چاند واردات کرنے سے اتر جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ عشق صدیقی تھا، یہ اترنے والا نہیں تھا، یہ تو مزید رنگ چڑھانے والا عشق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے والے بنو تمیم والے آپ کو لے کر آئے آپ کے گھر میں، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اب ابو بکر صدیق اپنے یار کو چھوڑ دیں گے، اپنے محبوب کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو چوں ہی افاقہ ہوتا ہے، چوں ہی لب ہلاتے ہیں، پہلا جملہ نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا، پہلا جملہ یہی کہا یارو بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا ہے، میرے یار کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ ماں پانی لے کر آئی، کھانے کے لیے کچھ لائی، کا سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قدر مہینہ اس شخصیت کا چل رہا ہے جس شخصیت کا نام بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہے۔ کا صدیق کا لفظ ایسے نہیں مل گیا، یہ رب نے عطا کیا ہے۔ آپ ابھی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہمیں علل اعلان اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے کہ دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوں، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چل پڑیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ہم کم ہیں، تعداد میں ذرا زیادہ ہو جائیں تو پھر تبلیغ کا سلسلہ چلائیں گے۔ آپ نے اصرار کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ کو جو اللہ نے یہ نام عطا کیا ہے، اس نام کا ہی معنی ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ لغت کی جون سی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، بکر کا مطلب ہی پہلا ہوتا ہے، بکر کا مطلب ہی پہلا ہوتا ہے۔ بکر نام کا نہ کوئی آپ کا بیٹا ہے نہ ہی کوئی بیٹی ہے کہ ابو بکر کا مطلب ہو کہ بکر کے باپ ہے، نہیں، ابو کا مطلب ہر وقت باپ نہیں ہوتا۔ ابو یہ زو کے معنی میں بھی آتا ہے، اسماء ستہ مکبرہ ہیں، قاری صاحب بیٹھے علامہ صاحب، یہ زو کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی بکر والا۔ مطلب بکر کا معنی کیا ہے؟ پہلا، تو مطلب پہلی شخصیت، ہر لحاظ سے جو ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایمان میں پہلے، اسلام لانے میں پہلے، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے پہلے، مصطفیٰ کی معیت میں امت کے سب سے پہلے خطیب ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، پہلے خطیب ابو بکر ہے۔ آج ہم واز کر رہے ہیں، انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، جی قاری صاحب، یا ٹائم لیا جاتا ہے کہ بیان کریں، پھر جو نذرانے بھی دیے جاتے ہیں اور کھانا بھی ملتا ہے، لیکن قربان جائے ابو بکر کے خطبے اور واز پہ
جب مسلمان بھی عددی تعداد میں کم ہوں پھر بھی اسلام کا ڈنکا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 40 کی تعداد میں مسلمان ہیں، آپ نے خطبہ دیا، واز کیا، لوگوں اللہ ایک ہے، میرا مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے تھے وہ بیان کیا آپ نے، وہ جو سننے آئے تھے وہ بھی آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، زخمی کر دیا، لہولہان کر دیا ابو بکر صدیق کو۔ اسلام ایسے تھالی میں رکھ کر نہیں مل گیا ہمیشہ یا پلیٹ میں دے دیا جی یہ اسلام ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم نے تو گود جو ہی ہماری پیدائش ہوئی تو کان میں اللہ اکبر کی صدا آئی، بچے مبارک ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ تو صحابہ نے قربانیاں دی ہے نا، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دینے والوں میں بھی پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔